علامہ محمد اقبال۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور ایمان افروز پیغام سے مسلمانان ہند کو بالخصوص اور مسلمانان عالم کو بالعموم خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا۔ تخلیق ارض پاک دراصل انہی کی فکری کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ نور محمد نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کی والدہ امام بی بی بھی بہت پرہیزگار تھی۔ آپ کی ابتدائی تربیت ایک دینی مدرسے میں ہوئی، جس کے بعد آپ سیالکوٹ کے مشن ہائی اسکول میں داخل ہو گئے، جہاں آپ کو سید میر حسن جیسے فاضل اور مشفق استاد ملے۔ انہوں نے آپ کی دینی تربیت کی اور آپ میں مذہبی ذوق پیدا کیا۔ آپ نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول سے پاس کیا اور پھر میرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہو گئے، جہاں آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا اور بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ ایم اے کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 1905 میں انگلستان روانہ ہو گئے۔ وہاں کیمبرج یونیورسٹی سے بارئٹ لاء کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے آپ 1908 میں وطن واپس آ گئے۔ علامہ اقبال کو اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ سے بے پناہ محبت تھی۔ قیام انگلستان کے دوران میں آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ شعر نہیں کہیں گے، مگر پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر آپ نے شعر کہنا جاری رکھا۔ جب آپ کو پروفیسر آرنلڈ کے انتقال کی خبر ملی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: آج اقبال اپنے ایک عظیم دوست اور مشفق استاد سے محروم ہو گیا۔ علامہ اقبال ابتدا ہی سے بہت سی انفرادی خوبیوں کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ مدرسے میں دیر سے پہنچے۔ استاد صاحب نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو جواب دیا: اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ شاگرد کی اس حاضر جوابی پر استاد نے نہ صرف دیر سے آنے کی سزا معاف کر دی بلکہ انعام بھی دیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر سید میر حسن کے فرزند، جس کا نام احسان تھا، کو اپنے کندھوں پر اٹھائے استاد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ بوجھ کی وجہ سے تھک گئے اور کچھ دیر سستانے کو رک گئے۔ کچھ دیر بعد استاد نے انہیں نہ پا کر واپس مڑے۔ انہیں کھڑا دیکھ کر استاد نے کہا: احسان کو اٹھانے میں دشواری ہے؟ اقبال نے بے ساختہ جواب دیا: تیرا احسان بہت بھاری ہے۔ استاد صاحب نے یہ سن کر اپنے بیٹے کو پیدل چلنے کا حکم دے دیا۔ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر رہے اور بڑی خوبی سے اس کے ادارے کو چلاتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ پنجاب لیجسلیٹو ایسوسی ایشن کے رکن اور پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ شاعری کی وجہ سے آپ کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کر کے سمندر پار تک پہنچ گئی۔ قوم نے آپ کو شاعر مشرق اور ترجمان حقیقت کے خطاب سے نوازا۔ انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا اور ریاست بھوپال سے آپ کے لیے 500 روپے کا ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔ آپ کا ایک بڑا کارنامہ نظریہ پاکستان پیش کرنا ہے۔ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ 1930 میں آپ نے فرمایا: ہندوستان ایک ملک نہیں برصغیر ہے۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے رہتے ہیں۔ مسلمان اپنا ایک الگ تشخص چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے پاکستان بنانے کی تجویز دی۔ ہندوؤں نے اسے مجذوب کی بڑ قرار دیا، مگر قائد اعظم نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ علامہ اقبال نے طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے اور لاہور کی ادبی محفلوں میں شامل ہو کر داد تحسین وصول کرنے لگے۔ ان کی ابتدائی غزل کا یہ شعر بہت چونکا دینے والا تھا:
موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ علامہ اقبال نے اس دور کے عظیم غزل گو مرزا دا کی شاگردی اختیار کی اور دا کے رنگ میں بہت سی غزلیں کہیں۔ بعد میں جب انہیں انجمن حمایت اسلام کی جانب سے قومی اور ملی موضوعات پر نظم کہنے کا موقع ملا تو وہ نظم گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں بلا کا سوز و گداز اور تاثیر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مایوسی اور قنوطیت کی بجائے رجائیت کے علمبردار ہیں۔ ان کے کلام میں کشاکش حیات سے نبردازماں ہونے اور مشکلات پر قابو پا جانے اور حالات پر غلبہ پا جانے کی تلقین ہے، اور قاری خود کو ان کی شاعری کے اثر میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے منفرد انداز سے غزل جیسی پامال صنف سخن کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ انہوں نے غزل کی یاس آمیزی کو حیات پرور اور حیات آفرین بنایا اور اس کو نرمی و نزاکت کے دائرے سے نکال کر جوش، ولولہ اور توانائی عطا کی۔ ان کے ہاں غزل میں مختلف موضوعات ہیں، عشق و عقل کی معرکہ آرائیاں بھی ہیں اور جنون و خرد کی پنجہ آزمائیاں بھی، فلسفہ خودی بھی ہے اور مرد مومن کا تصور بھی۔ وہ مسلمان کو نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر ایک ہو جانے کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ اقبال نے اپنے کلام میں مسلمانوں کے لیے فلسفہ خودی پیش کیا ہے، جس کی غایت یہ ہے کہ مسلمان اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کے مدارج طے کرتا ہوا مرد مومن کے مقام پر پہنچ جائے، اور اسی مقام پر مرد مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور اس کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار، آفرین کار، کشا کار ساز۔ اقبال نے عشق کو عقل پر فوقیت دی ہے۔ انسان کے عشق اور عقل کی پنجہ آزمائی جاری رہتی ہے۔ عقل اسے خطرات سے ڈراتی اور ذلتوں سے سمجھوتا کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جبکہ عشق انسان کو قربانی دینے اور خطرات سے ٹکرانے پر آمادہ کرتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اقبال نے اپنے پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے جن علامات کا استعمال کیا ہے ان میں شاہین سر فہرست ہے۔ شاہین پرندوں کی دنیا کا درویش ہے اور اس میں وہ ساری خصوصیات ہیں جو اقبال اپنے مرد مومن میں دیکھنا چاہتے تھے۔ مثلاً شاہین آشیانہ نہیں بناتا، غور و فکر کا عادی ہے، تیز نظر اور بلند پرواز ہے اور غیرت مند ہے، کسی کا چھوڑا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ علامہ اقبال کی شاعری میں قوم کے لیے تڑپ موجود ہے۔ ہر ایک شعر قوم کی اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی وہ اسلاف کے کارنامے یاد دلا کر مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں تو کبھی آسمان پر کمندیں ڈالنے کا کہہ کر ان کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ کبھی عقاب اور شاہین کی تمثیل سے انہیں بلند خیالی اور بلند پروازی کا درس دیتے ہیں، تو کبھی حضرت اویس قرنی کا قصہ چھیڑ کر حب رسول کا درس دیتے ہیں۔ آپ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اقبال کی آنکھیں ہمیشہ پرنم رہتی تھیں، جیسا کہ فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی پر بہت زور دیا ہے۔ خودی سے ان کی مراد خود پرستی یا خود نمائی نہیں، بلکہ وہ قوم کو خود شناسی سکھانا چاہتے ہیں۔ قوم کے افراد کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ قدرت نے تمہارے اندر جو جوہر پنہاں رکھے ہیں انہیں پروئے کار لا کر
خدا کے منتخب بندوں میں سے ہو جاؤ تاکہ خدا کی رحمتیں تم پر برسنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے انگریز کے دور میں آنکھ کھولی، اسی کا مقرر کردہ نصاب پڑھا۔ اس کے علاوہ یورپ میں کافی عرصہ قیام کیا۔ اس کے باوجود وہ یورپی تہذیب سے متاثر ہونے کی بجائے اس سے متنفر ہو گئے اور اس کا اظہار انہوں نے جا بجا اپنی شاعری میں کیا۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں قوم کو دعوت عمل دی ہے اور ان کا ہر شعر اپنے اندر قارئین کے لیے نیا جذبہ لیے ہوئے ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال نے قوم کو اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو اخوت، مساوات، اتحاد و یگانگت، بھائی چارے کی تلقین کی ہے۔ ان کے نزدیک مسلمان اگر خودی کی تلوار لے کر نکلے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اقبال چاہتے تھے کہ ہر فرد ملت میں گم ہو کر تسخیر فطرت کرے۔ ملت تب ہی زندہ رہ سکتی ہے جب افراد متحد ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال کے ہاں فن اور مقصد اپنے انتہائی بلندیوں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بظاہر فلسفے اور شاعری کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن اقبال نے ان دونوں کو ملا کر ایک ایسا نغمہ ترتیب دیا جس نے مسلمانوں کی مردہ رگوں میں جان ڈال دی اور انہیں ان کے اعلیٰ و رفیع مقصد سے آگاہ کر دیا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اقبال نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں بانگ درا، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، ضرب کلیم وغیرہ مشہور ہیں۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 میں خالق حقیقی سے جا ملے اور بادشاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں دفن ہوئے۔ آج بھی بہت سے لوگ وہاں فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں۔ یوم اقبال کے موقع پر ان کی قبر پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔